نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب کو سیکھنے، اس سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کا موقع عنایت عطا فرمایا۔ بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا شرف ہمیں ملا ہے۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو رب العزت نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم پر نازل فرمایا تاکہ ہم اس کی صحیح طور پر پڑھیں اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھتے جائیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو لاگو کر سکیں، اس قرآن کے احکامات کو سمجھ سکیں اور اس قرآن کے احکامات کے مطابق ہماری زندگیوں کو بدل سکیں، ہماری زندگیوں کو صحیح، ہماری زندگیوں میں سدھار ہم لا سکیں۔ قرآن ایک ہدایت والی چیز ہے، قرآن صرف پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن صرف اور صرف ہدایت والی چیز ہے، اور قرآن کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1-2 میں، ہدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن یعنی یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، خشیت الہی جن کے اندر موجود ہوتی ہے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت کا باعث ہے۔ یہ قرآن ان کی زندگیوں میں ہدایت دیتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ قرآن ہے جس کی تعلیمات اگر آپ حاصل کیے ہوئے ہیں تو آپ قرآن اس جگہ جانے سے روک دے گی جو غلط جگہ ہے، وہ کام کرنے سے روک دے گی جو غلط کام ہے، کسی کا حق مارنے سے روک دے گی، آپ کو کسی رشتہ داری کو توڑنے سے روک دے گی۔ ایسے بہت سارے احکامات ہیں جو قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بنتا ہے، قرآن ہمارے لیے عمل کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ ہم اسے صرف اور صرف
پڑھنے کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ ہم اسے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بھی سمجھے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں آپ کو ضروری بتا دوں کہ قرآن جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کے معنی و مفاہیم بدل جاتے ہیں. اگر ہماری تجوید صحیح نہیں ہے، ہمارے الفاظ صحیح طور پہ نہیں نکل رہے ہیں تو اس کے معنی و مفاہیم بدل جاتے ہیں. تو حتی الامکان جہاں تک آپ ہو سکے قرآن کو اس کے مخارج اور اس کے صفات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے معنی و مفاہیم کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھنا ہمارا قرآن صحیح ہوگا. اور جب مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن کے معنی و مفاہیم نہیں بدلیں گے. اور قواعد کا بھی اس میں خاص خیال رکھنا ہے. اگر نہیں تو ہم قرآن کے معنی و مفاہیم کو بدلیں گے، اور جب ہم قرآن کو بدلیں گے تو ہم بہت بڑے گناہ گار کہلائیں گے اللہ رب العزت کے پاس. اس وجہ سے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا، اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. جیسا کہ علم سیکھنے کی، علم دین جو ہم سیکھتے ہیں اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. سبحان اللہ. شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کی سفر کرتا ہے، کوئی راستے پر چلتا ہے، کسی راستے کی طرف جاتا ہے، یعنی مدرسے کی طرف. یہاں پر علم سے مراد، یا پھر علم جو ورڈ ہے اس سے مراد آپ لے لیں تو علم کا معنی دینی علم ہی ہے. جو آپ دوسرا علم حاصل کرتے ہیں جسے اسکول کا علم ہے، جسے ہم علم تو کہتے ہیں لیکن وہ اصل میں علم نہیں ہے، وہ صرف ہنر ہے. یہ علم اصل علم ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علم سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. یعنی جو شخص علم کی جستجو میں، علم کے شوق میں، یعنی علم حاصل کرنے کی تڑپ میں کسی راستے کی طرف چلا، مسافر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے. اگر آپ ایک ہی آیت سیکھ لیں گے لیکن آپ کی نیت، آپ کی جستجو رب سے محبت کی ہے، اللہ کی محبت میں جا کر آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور علم حاصل کر کے آپ کو اس پر عمل کرنا آپ کی نیت ہے، تو آپ کے لیے یہ حدیث ہے انشاءاللہ العزیز. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی بھی راستہ چلیں گے. ابھی تو آپ فون پر سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے آپ کے لیے. اگر آپ چلے بھی نہیں تو یہ بھی ایک راستہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم اس سے دور ہوتی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے. اور جب نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. فرشتے مچھلیاں پانی کی تہ میں، سمندروں کی تہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور
کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرہ کی طرف۔ تک آپ لوگوں نے سورہ قلم سے ملک پڑھا، انشاءاللہ ابھی سورہ حاق پڑھیں گے۔ آپ سبھی کو قواعد اچھی طرح یاد ہوں گے۔ قواعد تو سبھی کو یاد ہوں گے۔ کچھ قواعد ہم آپ سے پوچھتے جائیں، پوچھتے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا آنسر کریں گے، پھر ہم پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، آپ نے قواعد میں پڑھا تھا کہ جزم، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ال میں دیکھیے جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ جزم سکون والا قاعدہ ہو گیا۔ حاقہ، حاقہ میں حروف مدہ ہے پہلا والا، لیکن اس کے بعد تجدید آ رہی ہے۔ حروف مدہ کے بعد تجدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ الحاقہ، تو اس کے ساتھ ساتھ قاف پہ دیکھیے تجدید ہے، تو حروف خلخلہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو خلخلہ کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ خلخلہ اکبر کہلائے گا، جہاں پر خلخلہ کے ورڈز پر اگر تجدید ہو تو وہ خلخلہ اکبر کہلاتا ہے۔ الحاقہ، اور قاف کا مخرج صحیح نکلے گا، حاقہ میں ہا کا مخرج صحیح نکلے گا۔ ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ، اور قاف زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے آیت پر، آیت کے پاس تا ہے یعنی گولتا، تا مربوطہ، تو کیا کریں گے؟ وقف کرنے کے جو قواعد پڑھے تھے ہم، اس میں کیا تھا؟ ہائے ساکنہ بن جاتا۔ جی ویری گڈ۔ تو کیا کریں گے؟ ہائے ساکنہ بنا دیں گے۔ آیت کے پاس جب تا ہو، اس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کچھ بھی ہو تو اس کو ہا ساکن بنا دیں گے۔ تو کیا بن گیا؟ الحاقہ، الحاقہ۔ لیکن یہاں دیکھیے آیت کے اوپر لام الف ہے، ایک سمبل، یعنی وقف کرنے کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو یہ جو لام الف ہے اگر آیت پر ہو تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن عبارت کے درمیان ہو تو آپ نہیں ٹھہریں گے، اگر ٹھہر گئے تو مطلب بگڑ جاتا ہے۔
ہاں تو دیکھیں آگے کیا ہے ملحق، یہ بھی سیم ویسے ہی ملحق، لیکن یہاں حروف قمری ہو رہا ہے. ہاں حروف قمری میں سے ہے تو ہا سے پہلے الف لام ہے. الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. اس لیے یہاں پر مل میں حروف قمری ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد لازم ہے. حروف مدہ کے بعد جزم یا تجدید ہو تو مد لازم ہوگا، تو یہاں تجدید ہے اس لیے مد لازم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کے پاس بولتا ہے تا مربوطہ ہے تو اسے ہائے ساکنہ بنا دیں گے. آگے دیکھیے و حرکات ہے، میم الف زبر ما حروف مدہ ہے، لیکن حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، یعنی بمانے جائز. آپ اسے 3 کاؤنٹس کر سکتے ہیں یا 4 کاؤنٹس، آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد اد حمزہ دال زبر اد، یہاں پر قلقلہ صغرا ہو رہا ہے. اس کے بعد را حروف مدہ، را پر زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، تو ساتھ ساتھ میں یہاں پر را پر پڑھا جائے گا. اس کے بعد کاف پہ حرکات، پھر مل میں پھر سے حروف قمری، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہا حروف مدہ، مدہ کے بعد قاف ہے تو قاف نہیں تجدید ہے، بلکہ تو تجدید رہنے کی وجہ سے کیا کریں گے ہم مد لازم کریں گے، مد لازم ہوگا یعنی 5 to 6 کاؤنٹس کھینچیں گے. اس کے بعد آ ہے پھر گولتا تا مربوطہ، تو آیت آنے کی وجہ سے تا مربوطہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد کذبت میم جی میم آپ وہ خلخلہ کبرا اور صغرا جو بولے وہ ایکسپلین کریے نا میم. صرف خلخلہ کا معلوم ہے، اس کے قسمیں نہیں معلوم میم، اقسام اس کا ذرا جی ایکسپلین کریے نا میم پلیز. ابھی ہم 1 منٹ، ابھی ہم 10 آیتیں پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. جی میم ایٹ دا اینڈ ایکسپلین کر دیجیے کلاس کے بعد. جی ہاں ہاں. کذبت ثمود، کذب دیکھیں کاف پہ حرکات، پھر ذال مشدد ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے، ذا کا مخرج صحیح نکالیں گے، پھر بد جزم سکون، تا ہے یہاں پر تو نہیں ہے، تو اگر ہے تو قلقلہ ہوگا، لیکن یہاں پر صرف تا ہے تو ہم مخرج بھی صحیح نکالیں گے. تا اور تو کا الگ الگ مخرج ہے، تو یہاں پر تا رہنے کی وجہ سے صرف جزم سکون ہوگا، قلقلہ نہیں ہوگا. ثمود ثا پہ حرکات، میم پہ حروف مدہ، دال حرکات، واو حرکات، یہاں پر عین کا مخرج صحیح نکالیں گے اور حروف مدہ ہے. اس کے بعد تنوین ہے، دیکھیے تنوین نون ساکن کے 4 قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں سے ایک ہے. جہاں پر آپ کو تنوین دکھے گی یا نون ساکن دکھے گا تو جو تنوین نون ساکن کے 4 قواعد ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. تو یہاں پر آپ غور کریں گے، جہاں بھی تنوین دکھے گی رک کر آپ غور کریں گے چاروں قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یہاں تنوین کے بعد کیا ہے، با ہے، با. تو تنوین کے بعد اگر با آئے، تنوین نون ساکن کے بعد با ہو تو کیا کریں گے، نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اخلاف کہتے ہیں. تنوین نون ساکن کے بعد با ہو تو کیا کریں گے، تنوین کے نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے بل حروف قمری، حروف مدہ، قاف کا مخرج نکلے گا، را پہ حرکات، حرکات کے ساتھ ساتھ را پر زبر پیش کے علاوہ زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، زیر ہو را پر تو را باریک ہوگی، تو یہاں باریک پڑھیں گے. عین حرکات، پھر تا ہے گولتا اور اس پر زیر ہے. آگے آیت ہے، آیت آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے ہے ساکنہ بنا دیں گے. پھر حرکات
پھر میں میم پہ تشدید ہے تو غنہ کریں گے، ساتھ میں حروف مدہ بھی ہوگا. پھر سا حرکات، مو حروف مدہ، دال پہ حرکات، فا حرکات، میں جزم سکون، کاف میں حرکات، کو حروف مدہ، بالطو میں حروف شمسی، حروف مدہ، غین پہ حرکات، یا حرکات، اور تا آیت کی وجہ سے ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. پھر واو حرکات پھر غنہ کریں گے، نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا، ساتھ ساتھ حروف مدہ ہوگا. پھر عین الف زبر آ میں بھی حروف مدہ ہوگا. پھر تنوین کے بعد فا ہے تو اخفا ہوگا، جیسے میں نے کہا تنوین ساکن جہاں بھی دکھے آپ 4 قواعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہے آئیڈینٹیفائی کریں گے، یعنی پہچانیں گے. تنوین کے بعد کیا ہے؟ فا ہے. فا تنوین ساکن کے کون سے قاعدوں میں سے ہے؟ اخفا میں سے ہے. تو یہاں نون کو چھپائیں گے، یعنی تنوین میں جو نون کی آواز آتی ہے اس کو چھپا کر پڑھیں گے. پھر جزم سکون میں، پھر کاف حرکات، کو حروف مدہ، با پہ حرکات، ری حروف مدہ، ہا کا مخرج صحیح نکالیں گے. پھر یہاں بھی تنوین ہے، اس کے بعد صاد ہے، اخفا کریں گے. پھر صر میں را کو پر پڑھیں گے، صاد پہ حرکات ہے، را پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد عین ہے، عین آنے کی وجہ سے یہاں اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. تنوین ساکن کے قاعدوں میں سے حلقی میں سے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر اظہار کریں گے. اس کے بعد عین الف زبر ع حروف مدہ، تازیتی حرکات، یا حرکات ہے. پھر آیت آنے کی وجہ سے تا گولتا، آیت کے پاس گولتا ہے، اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ ہا ساکنہ بنا دیں گے. آگے دیکھیے سخرہ سین پہ حرکات، خا تجدید مشدد ہے، فا سختی سے پڑھیں گے، را پہ حرکات، را کو پر پڑھیں گے. پھر ہا حروف مدہ، عین حرکات، علی حروف لین، لئی یہاں پر معروف آواز سے پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچا جائیں گے. اظہار، اس کے بعد دیکھیے علی حروف لین ہے، اس کے بعد اظہار شفوی. میم ساکن کے قواعد 3 ہے، اس میں میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے نہ با ہے نہ میم ہے، تو اس وجہ سے اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد سین ہے. سب میں قلقلہ، عین پہ حرکات، لام پہ حرکات، یا حروف مدہ، تنوین کے بعد واو ہے. سمیہ، تنوین کے بعد واو ہے. یرملون، مال غنہ، یرملون میں سے یرملون میں پورے 6 حروف ہیں، جیسے یا را میم لام واو نون، تو اس کے 2 قواعد بنتے ہیں. یعنی ایک تنوین انہوں نے ساکن کے بعد اگر یا را میم لام واو نون ہے، یا را میم لام واو نون میں سے لام اور را ہے تو بغیر غننے کے پڑھیں گے، یا واو میم نون یومین ہے تو غننے کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پر واو ہے، اس وجہ سے ہم غنہ کریں گے، مال غنہ کہیں گے، جسے ناخذ بھی کہیں گے. اس کے بعد دیکھیے ف حرکات ہے، میم پہ کھڑا زبر حروف مدہ، نی حرکات، یا حرکات، تا حرکات، یا حرکات تجدید کے ساتھ، تجدید ہے حروف مدہ ہوگا، مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے. پھر تنوین ہے میم پہ، اس کے بعد ہا ہے، تنوین کے بعد ہا ہے تو اظہار ہوگا. اس کے بعد ہا پہ حرکات، سو حروف مدہ، تنوین کے بعد پھر فا ہے تو اخفا ہوگا. پھر
حرکات را کو پر پڑھیں گے، پھر حروف قمری قو میں حروف لین، میم پہ حرکات، فایا زیر حروف مدہ، ہا الف زبر حروف مدہ، صر میں را کو پر پڑھیں گے، یہ را کو پر پڑھیں گے، را کا قاعدہ ہو رہا ہے. پھر عین پہ حروف مدہ، لام الف کے پاس بالکل نہیں رکیں گے. اس کے بعد کأن کا حرکات، ان میں غنہ ہوگا، نون اور میم پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے. ہم اظہار شفوی کیونکہ میم ہے، اظہار شفوی ہوگا. اعجاز عین پہ جزم سکون، جا حروف مدہ، زا حرکات، پھر نخ جزم سکون، پھر تنوین کے بعد خوا ہے، خوا آنے کی وجہ سے اظہار ہوگا. پھر خو حروف مدہ، واو حرکات، یا حرکات، تا مربوطہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، ہائے ساکنہ بن جائے گی. فا حرکات، حل جزم سکون، تا حرکات، را پہ کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، حروف مدہ بھی ہوگا اور را پر بھی پڑھی جائے گی. اس کے بعد لام حرکات، ہم میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا. اس کے بعد نون ساکن کے بعد با ہے، اخلاب، پھر با الف زبر حروف مدہ، قاف زیر حرکات، یا حرکات، لیکن تا آنے کی وجہ سے یا کو تا سے ملائیں گے یعنی ہا ساکنہ بن جاتی ہے، تا مربوطہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. واو حرکات، پھر اس کے بعد جیم حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا بمانے اہم اور واجب، یعنی 5 to 6 کاؤنٹس کریں گے. اس کے بعد حرکات ہے حمزہ پہ، پھر فا رازر حروف ہاں تو فا رازر، یہ را ساکنہ کا قاعدہ ہے، را سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. پھر عو حروف لین، نون پہ حرکات، واو حرکات، میم کے بعد نون ساکن ہے، میم پہ حرکات ہے لیکن نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. اخفا کا قاعدہ ہوگا اخفا، اور قاف پہ قلقلہ صغرا، با پہ قب میں قلقلہ صغرا ہو رہا ہے. اس کے بعد لام حرکات، نوحا حروف مدہ، یعنی الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے تو واو مدہ ہوگا. ول حروف قمری، میں جھٹکا ہوگا، حمزہ ساکنہ کے پڑھتے وقت جھٹکا ہوتا ہے تو تا حرکات، فا حرکات، کاف حروف مدہ، تا حرکات، بال حروف قمری، خا حروف مدہ، تو حرکات، حمزہ حرکات، اور تا آیت آنے کی وجہ سے ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح پڑھیں گے. کبھی کبھی ہم اس میں غلطی کر لیتے ہیں، جیسے تعوذ تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن، مان پورا پڑھ لیتے ہیں، مان پھر نہیں رحیم، تو دو نون یہاں ہے نہیں تو ہم دو نون کبھی نہیں پڑھیں گے. دو نون ہے نہیں تو ہم دو نون نہیں پڑھیں گے. مان الرحیم، مان الرحیم یہ غلط طریقہ ہے پڑھنے کا. مان پورا نہیں پڑھیں گے، ماں تک رک جائیں گے پھر اس کے بعد الرحیم الگ سے پڑھیں گے.
دو مرتبہ پڑھیں گے تو دو نون ہو جائیں گے، یہاں دو نون ہے نہیں، اگر ہم اپنے سے پڑھ رہے ہیں تو وہ غلط طریقہ ہو جائے گا، اس لیے دھیان سے پڑھیں۔ آگے دیکھیں، الحاقہ، الحاقہ، الحاقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر دو آیتیں ملا کر پڑھنا ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت، ذا کا مخرج اچھے سے نکالیں گے، كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال، یہاں دیکھیے یرملون ہے، 7 ليال و8 أيام حسوما۔ اگر آیت سے بیچ میں رک رہی ہیں تو آپ پیچھے سے ایک ورڈ اور ملائیں گے، حسوما فترى القوم فيها صرعا۔ السلام علیکم۔ کہاں پڑھ رہے تھے؟ حسوما فترى القوم فيها صرعا، صرعا دونوں کو پر پڑھنا ہے، صرعا۔ یہاں بھی لام الف ہے تو پیچھے سے ملانا ہے، فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل، كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ طرح پڑھیں گے،
ابھی آپ لوگ ہوم ورک لے لیں. کتنے لوگ ہیں؟ 4 ہے نا. تو آگے کی آیتوں سے ابھی جو میں پڑھائی ہوں اس کے علاوہ سے سب لوگ 5 آیتیں لیں. جیسے ابھی پہلے فائزہ ہے. فائزہ آپ آیت نمبر 10 سے 15 تک. اس کے بعد 16 سے 20 تک سس مریم. 16 سے 20 تک سس مریم. اس کے بعد سس صفیہ محمد. صفیہ محمد آپ 21 سے 25 تک. اس کے بعد سمیہ محمد آپ جی سمیہ محمد آپ یہاں آخر پیج تک سورہ کے آخر تک آپ پڑھیں. میم پھر میں 25 سے کہاں تک میرا پڑھنا ہے سر؟ آپ کا 25 سے 30 تک. جی جی. جی میم ہمارا کہاں سے میم 16 to 21 تک؟ نہیں 20 سے بولے شاید آپ کا. نہیں 16 سے 20 تک بولے تھے. 20 جی. جی جزاک اللہ خیر. آمین. ابھی آپ نے کچھ سوال کیا تھا. جی میم قلقلہ کے قسم. جی ابھی ہم بتا رہے ہیں. ابھی جو بھی کلاس اٹینڈ کیے ہیں سب کو سب سمجھ میں آیا نا قواعد سارے؟ جی میم. کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ سوال کیجیے. میم میرا ایک ڈاؤٹ ہے. جی پوچھیے. اگر آیت کے اینڈنگ پر تجدید آ کے تنوین آیا تو کیسے روکنا میم؟ جی تجدید آیا اور اس پر تنوین بھی ہے، کیسے روک سکتے ہیں؟ آیت کے اینڈنگ میں اچھا بتایا. جیسے ظن ہے. جیسے ابھی ایک مثال میں آپ کو تجدید کے ساتھ تنوین ظنن ہے، اور اگر آپ کے ساتھ مطلب آیت کے پاس اگر تنوین کے ساتھ تجدید ہے تو آپ جیسے تنوین کا قاعدہ ہے. کیا ہے تنوین کا قاعدہ؟ آیت کے پاس اگر تنوین ہو تو کیا کریں گے آپ؟ صرف تنوین ہو، تجدید نہ ہو، بلکہ اس کو ایک زبر سے بنائیں گے. اگر 2 زبر کے ساتھ ہے تجدید، اگر 2 زبر والی ہے تنوین 2 زبر والی ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. لیکن اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے تو کیا کریں گے آپ؟ جزم دے کر سانس توڑیں گے نا. ہاں جزم دے کر سانس توڑیں گے. تو اسی طرح اس میں بھی آپ کو عمل کرنا ہے. اگر تنوین ہے جیسے ظنن اگر آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک زبر کے ساتھ لاسٹ والے ورڈ کو یعنی تجدید کو حروف مدہ بنائیں گے. ظن اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو 2 زیر اور 2 پیش دکھ رہا ہے تو وہاں پر آپ کو سانس توڑنا ہے جزم دے کے. تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ ظنن ہے سمجھے تو ظن چھوڑ دیں گے.
جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آمین. دیکھیے قلقلہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک قلقلہ صغرا یعنی ویک، ایک قلقلہ کبرا یعنی اسٹرانگ، اور تیسرا ہے قلقلہ اکبر. صغرا، کبرا اور اکبر. یہ آخری والا جو ہے وہ ہے اکبر یعنی اسٹرانگیسٹ. تو یہاں دیکھیے جب آپ کو خلخلہ آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے نارملی ہم خلخلہ پڑھ چکے ہیں آفتاب عجیم دال پر، جب بیچ بیچ میں جہاں بھی اس پر جزم دکھا تو کیا کریں گے، وہاں پر ہم خلخلہ کریں گے. وہ تو ویک ہے. جیسے صغرا کہتے ہیں جہاں پر آپ کو خلخلہ دکھے گا، آفتاب عجیم دال پہ جہاں بھی جزم دکھے گا وہ خلخلہ صغرا کہلائے گا. اس کے بعد ہے خلخلہ کبرا. کبرا یعنی آپ کو آیت ہے، جیسے آیت کے پاس آپ پڑھ رہے ہیں، آیت کے پاس پڑھ رہے ہیں تو جیسے قل هو اللہ احد، احد پڑھیں گے آپ، تو یہ وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ قواعد کے ذریعے سے، کچھ رول کی وجہ سے ہم وہاں پر اس کو خلخلہ بناتے ہیں اپنے سے. جیسے آیت کے پاس اگر تنوین ہو، خلخلہ کے ورڈز پہ اگر سانس رک رہی ہے آپ کی، یعنی آیت کے پاس آخری ورڈ خلخلہ کے ورڈز میں سے ہے، تو آپ جب وہاں کیا کریں گے، جزم دے دیں گے. جزم دے دیے تو کیا بن جائے گا، وہ خلخلہ بنے گا نا. تو ویسے تو وہ خلخلہ کبرا ہوگا. سمجھ رہے سس مریم؟ جی میم. خلخلہ کبرا اینڈ میں رہتا نا میم، مطلب ہم ہاں بناتے اینڈ میں رہتا، آیت کیا؟ میں. ہاں عارضی طور پہ جسے ہم بناتے ہیں وہ خود سے نہیں رہتا، بلکہ ہم سانس توڑتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے. جب ہم جی. عارضی طور پر اس پر جزم دے کے سانس توڑتے ہیں نا آیت کے پاس، تو اس وقت وہ بنتا ہے، تو اسے خلخلہ کیا کہیں گے، کبرا. صغر، کبرا. اس کے بعد دیکھیے خلخلہ اکبر. اکبر یعنی خلخلہ کے ورڈز پر تجدید کا ہونا، کیونکہ تجدید کا پہلا حرف کیا ہوتا ہے، جزم، اور دوسرا متحرک. جب کسی حرف پر تجدید ہوتی ہے تو اس کا پہلا حرف کیا ہوتا ہے، ساکن، اور دوسرا متحرک، ہے نا. سمجھے سس مریم؟ جب کبھی جی میم. تجدید پڑھنا ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، تجدید والا حرف 2 ٹائمس پڑھتے، پیچھے سے 2 ملا ٹائمس کر پڑھتے، جی. ایک بار پیچھے سے ملا کر، ایک بار خود سے. جب ہم اسے پیچھے سے ملا رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے جزم دیتے ہیں. خلا کے ورڈز کا کیا معنی ہے، جب اس پہ ہم جزم دے دیں. تو جی. پہلا ورڈ ساکن، دوسرا ورڈ متحرک ہونے کی وجہ سے جب خلخلہ کے ورڈز پہ تجدید آئے تو اسے ہم کیا کریں گے، خلخلہ اکبر کہیں گے. تجدید ہو تو خلخلہ اکبر کہلائے گا. سمجھ گئے آپ؟ جی میم. جزاک اللہ خیر. آمین بھیا. میم خلخلہ آپ اکبر میں اس پہ بھی جزم نہیں رہتا نا میم؟ ہاں اس میں بھی ہاں جزم جی. نہیں رہتا، بلکہ ہم اپنے سے کرتے ہیں. جی. صرف سرغرا میں آپ کو کلیئر دکھے گا کہ وہ خلخلہ ہے، باقی کے دونوں میں بھی یعنی کبرا اور اکبر میں ہم اپنے سے سوچ کے رکھیں گے. جس تجدید میں ہمیشہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس وجہ سے خلخلہ ہوگا، اور آیت جب ہم آیت کے پاس رک رہے ہیں تو وہاں پر جزم دیں گے، وہاں پر خلخلہ کبرا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا سبھی؟ جی. الحمدللہ. جی میم. جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس ڈھنگ اور اس طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پڑھنا پڑھانا سب اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو، اور ہمارے ایک ایک منٹ کو اللہ رب العزت نیکیوں کے زمرے میں لکھ دیں. آمین یا رب العالمین.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.